جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की मईशत $1 खरब की मईशत हो जाएगी, ये हुकूमत का कहना है। और एक साल के अंदर इस हुकूमत ने पाकिस्तान को $1 खरब की मईशत बनाने के लिए कितना हिस्सा डाला है, जमीनी हकाक क्या है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और जहांगीर तरीन साहब की जो नई पार्टी है उसके हवाले से भी कुछ खबरें और कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। लेकिन पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान 5वीं मरतबा गिरफ्तार। ये बीबीसी की भी खबर आप सामने देख सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब को 5वीं दफा गिरफ्तार कर लिया गया और यकीनन आइन, कानून और जमहूरियत के स्पिरिट के मुताबिक गिरफ्तार किया गया होगा। उनको एक अदालत छोड़ती है तो दूसरे मुकदमे में उनको पकड़ लिया जाता है। और वो पंजाब से घूम फिर के अली मोहम्मद खान साहब पेशावर पहुंचे थे। गुज़िश्ता रोज पेशावर की हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया। जब वो वहां से रिहा हुए तो बाहर निकले तो उनको दहशतगर्दी के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। आज फिर उनको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। वहां से अदालत ने कहा कि जनाब इनको रिहा किया जाए। जब वो वहां से रिहा हुए तो बाहर निकले तो फिर उनको एंटी करप्शन ने किसी एंटी करप्शन के मुकदमे के अंदर, किसी करप्शन के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। तो वो 5वीं दफा गिरफ्तार हुए हैं, पर यकीनन आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्तार हुए होंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि मुल्क के अंदर भुट्टो के वारसों की हुकूमत हो, वोट को इज्जत देने वालों की हुकूमत हो, बादशाह खान के जानशीनों की हुकूमत हो और जो है चीजें जो आइन और कानून के मुताबिक न चल रही हो। तो ये आइन और कानून के मुताबिक ही हो रहा है जो सब कुछ हो रहा है। ये एक अलग बहस है कि मुल्क की तकरीबन सारी जो हाई कोर्ट्स हैं हुकूमत की जानिब से कायम किए गए इन मुकदमात को खत्म कर चुकी हैं। इन मुकदमात में लोगों को रिहा कर चुकी हैं और ये कमेंट्स भी दे चुकी हैं मुख्तलिफ अदालतें कि हम तो आपको रिहा कर देंगे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है या नहीं करनी। तो अली मोहम्मद खान भी शायद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो वो दोबारा गिरफ्तार ना हो। इससे पहले हमने देखा कि फौज चौधरी अदालत के बाहर से भाग रहे होते थे। दीगर जो रहनुमा थे उनके साथ जो कुछ हो रहा था वो भी आपके सामने है। लेकिन जब से उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसके बाद से उनकी जिंदगी आसान है। यकीनन वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आइन और कानून या जो अदालत के अंदर अमल होता है उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि इस वक्त तो मुल्क के अंदर एक जमहूरी हुकूमत है। अच्छा, एनीवे अली मोहम्मद खान साहब को तो गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा। इस वक्त जो बाकी सूरत हाल है वो सिर्फ अली मोहम्मद खान साहब तक महदूद नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब भी जहां पे रिकॉर्ड बना रहे हैं अपनी गिरफ्तारियों के, उधर खान साहब ने भी गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट की थी कि आज मैंने एक आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है और जाहिर है कि क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि 20 मुकदमात में अदालत में पेश होकर, जो कि अपनी नौयत का एक नया रिकॉर्ड है। इसमें कत्ल और दहशतगर्दी से लेकर बगावत तक के मुकदमात शामिल हैं। कमाल की बात तो यह है कि जब मैं नैब की हिरासत में था तो मजीद 9 फौजदारी मुकदमात मुझ पर थोप दिए गए कि वो जनाब पहले ही अंदर थे तो बाहर जो वाकयात हो रहे थे उनकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर डाल दी गई। पर यकीनन ये भी आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। आइन और कानून के मुताबिक तो हुकूमत ये कोई नहीं ऐसे ही काम करती। अगर जहां पे आइन और कानून के खिलाफ कोई चीज होती है तो वहां पे तो हुकूमत के अंदर यकीनन इख्तलाफ आएगा। सारी जमहूरी पार्टीज हैं, जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मईशत के साथ हो, दीगर चीजों के हवाले से हो, आपको कहीं पे भी हुकूमत के अंदर इख्तलाफ उस तरह नजर नहीं आता। हाँ, अगर कहीं पे इख्तलाफ नजर आया है पहली दफा खुल के, वो जो आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं जिसमें पीपल्स पार्टी जीत गई है, तो वो नून लीग वाले उनके ऊपर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं नहीं जनाब ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। तो यहाँ पे हमें पहली दफा थोड़ा सा इख्तलाफ नजर आया। बाकी जो मुल्क में जो महंगाई हुई, जो मईशत के साथ हुआ, जो आइन और कानून के साथ हो रहा है, उस पर कहीं पे भी आपको इख्तलाफ नजर नहीं आया। जो अदलिया के सामने हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मजमा लगा, जिस तरीके से आपने देखा, जो कुछ तकरीरें हुई, जजेस को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कहीं पे भी आपको कोई इख्तलाफ नजर नहीं आता। माशाल्लाह सब ऑन बोर्ड हैं, तमाम जमहूरी ताकतें। हाँ, इधर इनको इख्तलाफ है। इख्तलाफ किस चीज पे हो गया कि यहाँ पे जहाँ पे अपने मफादात टकराए हैं, जहाँ पे अवाम का है, दीगर चीजों का मसला है, वहां पे जनाब इनको कोई इख्तलाफ एक दूसरे से बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, अब हुकूमत ने जनाब इश्तिहारात दिए हैं और इश्तिहारात किस में दिए हैं? अखबारात में दिए हैं। और इश्तिहारात देने के यकीनन पैसे भी काफी लगते हैं जब आप अखबारात में इश्तिहारात देते हैं। और आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात दिए हैं और उसमें यह कहा गया है कि 5 E's तरक्की की मंजिल के हसूल का रास्ता। और इसमें लिखा गया है कि तरक्की और खुशहाली के कामयाब सफर की हिकमत अमली, ठीक है, 2035 तक पाकिस्तान $1 खरब की मैशत बनाने का जो है ना ये रोड मैप है। पाकिस्तान को $1 खरब की मैशत बना देंगे ये लोग। ये जो हुकूमत रोड मैप दे रही है 2035 तक। हालत इस वक्त ये है कि बाकी इन्होंने एक साल के अंदर जो अचीव किया वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन हालत इनकी ये है कि इनको ये नहीं पता कि अगले 35 दिन तक जो है ये लोग पेमेंट्स कर सकेंगे। अगले 35 दिन तक इनके पास इतने डॉलर आ सकेंगे कि ये निजाम चला सकेंगे। इस वक्त ये सूरत हाल हुई भी है। एलसीज खुल नहीं रही है। इनको ये भी नहीं पता
کہ 35 دن تک ان کی حکومت بھی چلے گی یا نہیں چلے گی، کیا صورتحال ہے ملک کے اندر اور عوامی ان کو کتنی سپورٹ اور تائید حاصل ہے، اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 صوبوں کے اندر یہ انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ 2035 تک کے منصوبے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو $1 کھرب کی یہ معیشت بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ضرور بنائیں۔ اب زمینی حقائق کیا ہیں، اس وقت انہوں نے کیا کیا ہے زمین کے اوپر، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ملک میں اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ لیں، جو کاروں، ٹرکوں اور ٹریکٹروں کی پیداوار ہے، اس میں کتنی کمی آئی، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو پچھلے سال سے اس سال کی نسبت کاریں جو ہیں 47% ان میں کمی واقع ہوئی، 47% کمی تو صرف کاروں میں، آلموسٹ آدھی کاریں بنی ہیں۔ یہ اکانومی اس طرح بڑھے گی کہ جب ملک کے اندر جو انڈسٹری ہے وہ سکڑ جائے گی، اس کی پیداوار کم ہو جائے گی، تو پاکستان جو ہے وہ $1 کھرب کی اکانومی یہ بنائیں گے۔ اچھا، اسی طرح آپ اگر ٹریکٹرز کی پیداوار کی بات کریں تو اس میں 46 اگین آلموسٹ ہاف کمی آ گئی ہے ٹریکٹرز کی پیداوار میں، اور اسی طرح اگر آپ بات کریں ٹرکوں کی تو اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ آدھی اتنی تقریباً 50% جو ہے 40% سے زیادہ جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران 2677 ٹرکوں کی پیداوار ہوئی، جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران 4445 ٹرکوں کی پیداوار ہوئی تھی، تو یہاں پہ بھی تقریباً آلموسٹ 50% کمی آئی ہے۔ ہر چیز میں کمی آ رہی ہے، اور آپ کے جو دیگر معاشی اشاریے ہیں ان کی میں آپ کو اگر مثال دوں کہ پاکستان کے جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ گزشتہ سال 6% تھی، اس سال وہ 3% ہے، اور یہ 1971 کے بعد یہ جو پاکستان کی جی ڈی پی کی گروتھ کی ڈکلائن ہے، یہ سب سے زیادہ، کبھی بھی اتنی اس لیول کی ڈکلائن نہیں ہوئی کہ ایک سال 6% ہو اور اگلے سال جو ہے وہ 3% ہو جائے، اتنی زیادہ ان کی ڈکلائن ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نوکریوں میں بھی کمی آئی ہے، جو سروے رپورٹ ہے اس کے حوالے سے ڈان نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ جو جابز ہیں ان کے اوپر سروے سائلنٹ ہے، اور جو انہوں نے فگرز وغیرہ شو کیے ہیں وہ فائنینشیل ایئر 2021 اور 2019 کے، جس میں نوکریوں میں انکریز ہوا تھا، یہ وہ دور تھا جو عمران خان کا دور تھا جب فیصل آباد میں مختلف جگہوں پہ انڈسٹری لگ رہی تھی، اور ہم میڈیا میں سنتے تھے کہ جناب فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہا، اب وہاں پہ سب کچھ بند ہو رہا ہے، آپ کی جو انڈسٹری کی حالت ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، 3% آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ سکڑ گئی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کتنی نوکریوں میں بھی کمی آئی ہوگی۔ لیکن یہ جو رواں برس ہے ایک اکنامک جو سروے ہے اس کے اندر پاکستان میں نوکریوں میں کتنی کمی آئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، یہ ڈان نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ تو آپ کی معیشت کی اس وقت حالت ہے، اور میں اگر آپ کو تھوڑے سے کچھ اعداد و شمار بھی بتا دوں، جی ڈی پی کی جو گروتھ تھی گزشتہ سال 6% تھی، اس سال تقریباً 3% ہے۔ ایگریکلچر جو ہے وہ ہمارا گزشتہ برس تھا 4.3% پہ، اس سال جو ہے وہ 1.55% پہ ہے یا 55%۔ انڈسٹریز جو ہیں اس کی جو گزشتہ سال جو گروتھ تھی انڈسٹری کی وہ تھی 6.8%، اس سال وہ نیچے چلی گئی ہے، 3% مائنس چلی گئی ہے، کوئی گروتھ نہیں بلکہ نیچے سکڑ گئی ہے۔ سروسز میں پاکستان کی گزشتہ برس گروتھ 6% سے زیادہ تھی، اس سال 6.86% ہے، اور اسی طرح پر کیپٹا جو انکم تھی خان صاحب کے دور میں وہ $1765 تھی، یہ لوگ جو تجربہ کار ہیں یہ کم کر کے $1568 یعنی $1568 کے اوپر یہ لے کے آ گئے، مطلب ہر چیز میں کمی آئی ہے، انویسٹمنٹ میں بھی کمی آئی ہے، ہر چیز میں کمی آئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ملک کی معاشی حالت کیا، اور ایک سال میں ان لوگوں نے ملک کو کس معاشی نہج پہ پہنچا دی، اور یہ آپ کو اگلے 2035 تک کا منصوبہ بتا رہے ہیں کہ 2035 میں جناب ہم پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو $1 کھرب کی معیشت بنا دیں گے۔ یہ اخبارات میں اتنے پیسے لگا کے اس قسم کے اشتہارات دے رہے ہیں اور اس قسم کے منصوبے آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ایک سال کے اندر انہوں نے کیا کیا، اکانومی میں کتنی بہتری آئی، زمینی حقائق کیا ہیں، اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو مہنگائی کی حالت ہے، آپ جائیں کریانہ سٹور پہ چیزیں لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ $1 کھرب کی طرف جا رہی ہے یا کس طرف جا رہی ہے۔ ساری چیزیں، سارے زمینی حقائق آپ کے سامنے، اور اس سارے عرصے کے بیچ میں پھر جو اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو لوگوں کے پولیٹیکل رائٹس ہیں، جو جمہوری رائٹس ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں نے علی محمد خان صاحب کی ایک مثال آپ کو دی، اور اس کے علاوہ بہت ساری مثال ہیں، اور عالمی میڈیا، عالمی ادارے، ہر کوئی اس کے اوپر بات بھی کر رہا ہے، اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے، اس مسئلے کو اٹھا بھی رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، آخر میں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ان کی ایک نئی پارٹی بن گئی ہے،
اور نئی پارٹی جو ہے بننے کے بعد اب جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں وہ بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا، اور ان میں سے جو اکثر لوگ کہہ رہے ہیں ان کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ عطا تاڑر صاحب نے بھی کہا کہ اچھا ہوا کہ یہ فواد صاحب وغیرہ چھوڑ کے چلے گئے، میں تنقید نہیں کروں گا کیونکہ یہ محب وطن ہیں، وہ جو غداروں کی پارٹی ہے، اور جناب وہ بڑے اچھے شخص جو ہیں اب جہانگیر ترین صاحب کے پاس چلے گئے، لیکن یہ وہی جہانگیر ترین ہے جن کے برطانیہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے نون لیگ کے لیڈران وہاں سے ولاگز کرتے ہوتے تھے۔ عابد شیر علی صاحب نے کہا تھا یہ چینی چور سب سے بڑے مافیا کا گھر ہے، یہ چور یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ علیم خان صاحب کو بھی یہ کہتے تھے، اسی طرح ان کے دیگر جو رہنما ہیں، چاہے وہ سینئر ان کی لیڈرشپ ہو، وہ کیا کہتے تھے، اے ٹی ایم ہے، یہ چینی چور ہے، یہ مافیا ہے۔ لیکن اچانک جو ہے جو انہوں نے ایک پارٹی بنائی اور اب جو بھی موزز شخصیت ان کی جماعت میں جاتی ہے تو وہ محب وطن ہو جاتی ہے۔ یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک اے ٹی ایم تھے، چینی چور تھے، مافیا تھے، لیکن اب وہ بالکل صاف ہو گئے ہیں۔ اور میرے خیال میں علی محمد خان صاحب کو بھی اب اپنی وکلا کی ٹیم کے بجائے ان کو چاہیے کہ ترین صاحب سے شاید وہ جماعت میں چلے جائیں تو ان کو بھی رہائی مل جائے، کیونکہ وہ محب وطنوں کی جماعت ہے۔ وہ جو شوگر مافیا والا اور وہ جو چینی چور والا جہانگیر ترین تھا، چینی چوری والا، وہ کوئی اور تھا، وہ اصل میں نام میں کنفیوژن ہوئی تھی، وہ یہ والے جہانگیر ترین صاحب نہیں تھے۔ میں نے گزشتہ روز بھی آپ کو کہا تھا کہ اس سارے عرصے میں سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا وہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے ہوگا۔ جہانگیر ترین صاحب نے یہ جماعت تو بنا دی ہے، لیکن انہوں نے پہلے جو سیاست کی، خان صاحب کی جماعت سے ان کو علیحدہ کیا گیا، ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کوئی زیادتی بھی ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، کھل کے نہ کبھی ٹویٹر کے اوپر عمران خان کے اوپر تنقید کی، نہ کھل کے کبھی سامنے آئے۔ لیکن اب یہ جو انہوں نے جماعت بنائی ہے، اس کا نتیجہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس ٹوٹے 12 آنے۔ کل سے جو عوام کے اندر ان کو حوصلہ افزائی کر رہی ہے عوام ان کی سوشل میڈیا کے اوپر، تو ایک دم سے وہ ترین صاحب جو برانڈ ترین ہے جہانگیر ترین، اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے اس 24 گھنٹے کے اندر جب سے یہ پارٹی بنی ہے، اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں اور میں بھی لگا سکتا ہوں۔ آنے والے دنوں میں ان کو کتنا اس سے انتخابی سیاست میں فائدہ ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے زمینی حقائق کیا ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔